علیہ وآلہ وسلم حدیث پاکہ مفہوم ہے جو میرا امتی میرا غلام مجھ پر جمعہ کے دن 200 بار درود پاک پڑھے گا اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے 200 سال کے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، اللہ کے فضل، اس کے کرم، اس کی توفیق خاص سے رمضان المبارک کے پہلا جمعہ کا مبارک دن اور ہم اللہ کے گھر میں آئے، دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کا نامی باقی قبول و منظور فرمائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس ماہ مبارکہ کے صدقہ سے ہم سب کی ایمان کی حفاظت فرمائے اور ہم سب کا خاتمہ اللہ ایمان پر فرمائے۔ ماہ رمضان المبارک کی ہر گھڑی رحمت بھری ہے، ہر گھڑی رحمت بھری ہے، برکتوں والی ہے۔ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ کو امت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عذاب دینا مقصود ہوتا تو اس امت کو رمضان اور کل شریف یعنی قل هو اللہ احد عطا نہ فرماتا۔ اللہ نے جو جنت بنائی ہے وہ بنائی ہے حضور کے غلاموں کے لیے۔ اللہ کا مقصد یہاں یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ عذاب دینا چاہتا ہے، نہیں۔ اگر حضرت علی فرماتے ہیں انسان غور کرے تو اللہ تعالیٰ نے رمضان اسی لیے آقا کی امت کو عطا فرمایا کہ یہ رمضان کے روزے رکھ کے رمضان میں اللہ کی عبادت کر کے جنت کے حقدار بن جائے۔ تو محترم اسلام بھائیو، اس ماہ مبارکہ کی عظمت کو سمجھنے کے لیے اور اس ماہ مبارکہ کا احترام کرنے کے لیے ہمیں کوششیں کرنی چاہیے اور دیکھنا چاہیے کہ یہ کیسا مبارک مہینہ ہے، اور یہ صرف امت محمدی علیہ السلام پر نہیں یہ روزے فرض کیے گئے، ہاں پورا مہینہ صرف آقا کی امت کو ملے، باقیوں کے لیے کچھ دن کے روزے تھے۔ اور اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے جیسے اگلوں پر فرض ہوئے تھے کہ کہیں تمہیں پرہیزگاری ملے۔ روزے رکھ کے بندہ پرہیزگار بن جاتا ہے۔ اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتے ہیں کہ پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے رمضان کے ایک دن کا روزہ بغیر رخصت اور بغیر مرض کے افطار کیا یعنی چھوڑ دیا، صرف ایک روزے پر اتارے حضرت ابو ہریرہ، آقا نے فرمایا بغیر مرض کے بغیر کسی جو ہے رخصت کے روزہ افطار کیا یعنی روزہ چھوڑ دیا تو زمانے بھر کا روزہ اس روزہ کا بدلہ نہیں ہو سکتے، اگرچہ بعد میں وہ جتنے مرضی رکھ لے۔ لیکن ایک روزہ رمضان کا جس نے جان بوجھ کر چھوڑ دیا اس روزے کا جو ثواب ملنا تھا وہ ساری زندگی روزے بے شک رکھتا رہے، وہ ثواب اسے واپس نہیں مل سکتا۔ یہ خوش نصیب اشاقان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ جو اس ماہ مبارکہ کا خوب ادب بھی کرتے ہیں اور محبت بھرے انداز میں روزے بھی رکھتے ہیں۔ تو اللہ ہمیں کامل روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور پھر ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جنت میں 8 دروازے ہیں، ان میں ایک دروازہ ایسا ہے کہ جس کا نام ریان ہے، اس دروازے سے جنت میں وہی لوگ داخل ہوں گے کہ جو روزہ رکھا کرتے تھے۔ اسپیشل اس دروازے سے روزہ رکھنے والوں کو داخل کیا جائے گا۔ اور ایک اور روایت میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ روزہ جو ہے یہ ڈھال ہے اور دوزخ سے بچنے کا مضبوط قلعہ ہے۔ جو چاہتا ہے کہ ہم دوزخ سے بچیں تو یہ محفوظ اپنے آپ کو بنانے کے لیے رمضان میں خوب اہتمام کے ساتھ روزے اس کے رکھیں۔ آج کے دن یعنی رمضان کا یہ پہلا جمعہ ہے، تو موضوع ایسے میں نے پہلے کچھ اور سوچا تھا، لیکن پہلا جمعہ ہے، غور سے آپ سنیے گا کہ روزہ رکھنے پر اللہ نے کتنا حضور کی امت پر کرم فرمایا ہے، کتنا ثواب عطا فرمایا ہے۔
اور کتنی اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے. اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک اور حدیث پاک نقل کرتے ہیں کہ مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہر شے کے لیے زکوٰۃ ہے اور بدن کی زکوٰۃ روزہ ہے اور روزہ نصف صبر ہے. اب زکوٰۃ جو ہے اہم رکن ہے. جو اس کا منکر ہے وہ کافر ہے. اور زکوٰۃ دینے سے مال محفوظ ہوتا ہے نہ کہ نقصان ہوتا ہے. بالکل نقصان نہیں ہوتا. اللہ کی راہ میں دینے سے مال محفوظ بھی ہوتا ہے اور مال بڑھ بھی جاتا ہے. تو روزہ بھی ایک زکوٰۃ کی طرح ہے کہ جو روزہ رکھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے جسم کو بیماریوں سے محفوظ فرما دیتا ہے. حقیقت ہے میرے آقا نے فرمایا روزہ رکھو اللہ تمہیں صحت عطا فرمائے گا. اور یہ حقیقتاً دیکھا ہے. ہم دنوں میں شوگر کا پیشنٹ شوگر ہائی رہتی ہے. رمضان میں سب کچھ چل رہا ہے پتہ ہی نہیں چلتا. اللہ کا کرم ہے. تو یہ رمضان میں حقیقتاً اللہ تعالیٰ برکتیں عطا فرماتا ہے صحت کے حوالے سے. حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہتے ہیں کہ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھے کوئی عمل بتائیے. تو آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا روزہ کو لازم کر دو اس کے برابر اور کوئی عمل نہیں. صحابی رسول اللہ کہہ رہے ہیں مجھے کوئی عمل بتائیے تاکہ وہ کوئی عمل میں کام کیا کروں. میں روزہ رکھو. کہتے ہیں کہ میں نے عرض کی پھر عرض کی دوسرے وقت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کوئی عمل بتائیے روزے کے علاوہ بھی کہ میں کوئی عمل کروں. میرے آقا پھر فرمایا روزہ کو لازم کر دو کہ اس کے برابر اور کوئی عمل نہیں. پھر کہتے ہیں حضرت ابو امامہ کہ میں نے تیسری بار عرض کی کہ مجھے کوئی اور عمل بتائیے کچھ بتائیے کہ میں کیا کروں. کہ میرے آقا نے تیسری مرتبہ بھی یہی حکم ارشاد فرمایا کہ روزہ کو لازم کر لو روزہ رکھو. یعنی تو میرے محترم اسلامیوں ماہ رمضان مبارک کے روزوں کی تو کیا ہی بات ہے. اس کے اندر تو ہر گھڑی رحمت بھری ہے. اس کے اندر سحری کرنا عبادت چاہے بندہ ایک گھونٹ پانی پی کے کرے. سحری کرنا عبادت روزہ رکھنا عبادت اور تراویح پڑھنا عبادت روزہ افطار کرنا عبادت روزہ افطار کروانا عبادت. اور پھر سب سے بڑی بات یہ کہ یہ وہ بابرکت مہینہ ہے کہ اس مہینے میں اگر کوئی ایک فرض ادا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے 70 فرضوں کے برابر ثواب عطا فرماتا ہے. ایک سجدہ بندہ کرتا ہے تو ایک سجدے پر اللہ 1500 نیکیاں عطا فرماتا ہے. تو یہ برکتیں یہ رحمتیں اور کسی مہینے میں صرف اس مہینے میں. اور حضرت عمر بن عبسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ روزہ دار اور دوزخ کے درمیان 100 برس کی دوری ہوگی. 100 برس انسان چلتا رہے نا جتنا فاصلہ بنتا ہے روزہ دار اور دوزخ کے درمیان اتنا فاصلہ ہوگا کہ روزے دار کو اللہ تعالیٰ دوزخ میں نہیں جانے دے گا اتنی دور سے کر دے گا. اور حضرت معاذ بن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک حدیث کے راوی ہیں کہ جو شخص غیر رمضان میں اللہ تعالیٰ کی راہ میں روزہ جس نے رکھا تو تیز گھوڑے کی رفتار سے 100 برس کے فاصلے پر دوزخ سے دور ہوگا. رمضان کے علاوہ اگر رکھے گا 100 برس جو ہے وہ دوزخ سے دور ہوگا. اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک اور حدیث پاک نقل کرتے ہیں کہ روزہ دار اور جہنم کے درمیان اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی خندق جو ہے وہ کر دی اور کر دے گا جتنا آسمان اور زمین کے درمیان فاصلہ ہے. خندق یعنی گڑھے کو کہتے ہیں. جتنا آسمان اور زمین کے درمیان فاصلہ ہے نا روزے دار اور دوزخ کے درمیان اللہ اتنی بڑی خندق کر دے گا کہ روزہ دار اس میں نہیں جائے گا. اور اے ایمان والو روزہ دار سے اللہ تعالیٰ بڑی محبت فرماتا ہے. اور روزہ دار پر کوئی عذاب ہو تو اللہ تعالیٰ کو ہرگز گوارا نہیں. اس لیے تو جہنم کو اپنے روزہ دار بندے سے اتنا دور رکھتا ہے جتنا فاصلہ آسمان اور زمین کے بیچ ہے. مگر روزے دار کا مومن ہونا مسلمان مومن ہونا یہ ضروری ہے. عقیدہ اس کا ٹھیک ہو یہ ضروری ہے. اور جبکہ اگر دیکھا جائے تو غیر مسلم بھی روزہ رکھتے ہیں. انہوں نے مختلف نام دیے ہوئے ہیں اس کو. وہ ہندو بھی رکھتے ہیں عیسائی بھی رکھتے ہیں یہودی بھی رکھتے ہیں. لیکن جو مومن ہوگا یہ ساری کی ساری برکتیں اس مومن کے لیے ہیں. کیونکہ جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے اور اللہ کے ایمان کے بعد وہ آقا علیہ السلام کے نام پر جان قربان کرنے کے لیے اگر تیار ہے تو یہ ساری برکتیں اور یہ ساری فضیلتیں اللہ تبارک و تعالیٰ صرف اپنے محبوب علیہ السلام کے غلام کو ہی عطا فرماتا ہے. تو میرے محترم اسلامی اس لیے عقیدہ درست رکھنا بے حد ضروری ہے. کیسا عقیدہ ہو کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ خالق حقیقی ہے. سب کچھ بنانے والا وہ ہے
لیکن اللہ کے بعد اگر کائنات میں سب سے افضل کوئی انسان ہے تو ہمارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. ان کی شان کے بارے میں کوئی ذرا برابر بھی ہم کوئی بات پسند نہیں کرتے کہ وہ کرے، اگر وہ کرے تو اس سے ہمارا کوئی تعلق نہیں. پھر عقیدے میں یہ ہے کہ ہم سارے انبیاء کا احترام کرنے والے ہیں، سارے صحابہ کا احترام کرنے والے ہیں، اہل بیت اطہار کے جتنے افراد ہیں ان کا احترام کرنے والے ہیں، اولیاء کا احترام کرنے والے ہیں. یہ عقیدہ الحمدللہ ہم اہل سنت کا ہے، اور اس عقیدے پر جو ہے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ ہمیں موت عطا فرمائے. اور اعلیٰ حضرت نے کیا خوب لکھا، تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب منکر دور ہو، تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب منکر دور ہو، ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ، ہم رسول اللہ کے ہیں، اور انشاءاللہ رسول اللہ کے صدقے اللہ میں جنت عطا فرمائے گا. ہمارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، اس ذات کی قسم کہ جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، کہ روزہ دار کے منہ کی بو اللہ تعالیٰ کے نزدیک مشک کی خوشبو سے بھی زیادہ پسندیدہ ہے. مشک کی خوشبو سے زیادہ اللہ کو پسند ہے روزہ دار کے منہ سے جو سمیل آتی ہے شام کے وقت روزہ رکھنے کے بعد. اور پھر ایک اور روایت میں فرمایا کہ روزہ دار کو دو خوشیاں نصیب ہوتی ہیں. اور کون سی وہ دو خوشیاں ہیں؟ نمبر ایک خوشی روزہ دار کو افطار کے وقت ملتی ہے، اور دوسری خوشی اس وقت ملے گی کہ جب رب تعالیٰ روزے دار کو اپنا دیدار عطا فرمائے گا. یہ دو خوشیاں سے ملیں گی. افطار کے وقت بالخصوص حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روزے دار کی دعا افطار کے وقت رد نہیں ہوتی. اور حضرت ہریرہ ایک اور روایت میں نقل کرتے ہیں کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 شخص کی دعا رد نہیں کی جاتی. ایک روزہ دار جس وقت افطار کرتا ہے، تو یہ بڑا اہم وقت ہوتا ہے افطار کا. میرے آقا فرما رہے ہیں کہ اس وقت افطار کے وقت جو روزہ دار دعا کرتا ہے اللہ اس کی دعا کو رد نہیں کرتا، اس کی دعا کو قبول فرماتا ہے. دوسرا عادل بادشاہ، تیسرا مظلوم کی دعا. تو یعنی اللہ تعالیٰ آسمان سے جو ہے اس دعا کو کہہ لیں کہ خصوصی طور پر قبول فرماتا ہے، آسمان کی طرف جاتی ہے اور اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرماتا ہے. تو لہٰذا پیارے پیارے محترم اسلام بھائیوں کہ ہمیں اب یہ چیز سننے کو ملی کہ افطار کے وقت کی دعا قبول ہوتی ہے، لیکن اس وقت ہوتا یہ ہے عام ہمارے گھروں میں یہ سلسلہ چل ہوتا ہے، ہم پکوڑے بنانے، فروٹ کاٹنے، ان سب معاملات میں مصروف رہتے ہیں. ہونا ہی چاہیے کہ ہمیں کوششیں کرنی، نیت بھی کیجیے کہ ہم افطار سے کم بیش 10 منٹ پہلے جو ہے اپنے آپ کو فری کر دیں اور پھر اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائیں، اللہ سے مانگیں، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں. کیونکہ حدیث پاک میں میرا آقا نے فرمایا یہ وقت قبولیت کا ہے، مانگنے کا ہے. جو مانگیں گے ہم اللہ کی بارگاہ میں اگر ایمان مانگے تو انشاءاللہ ایمان کی دولت ہمیں ملے گی. ایمان پر استقامت مانگیں گے تو انشاءاللہ ایمان پر استقامت ملے گی. اور پھر جو ہے جنت کے طلبگار بنیں گے تو انشاءاللہ اللہ ہمیں جنت عطا فرمائے گا. دوزخ سے محفوظ رہنے کی دعا کریں گے تو انشاءاللہ اللہ ہمیں دوزخ سے محفوظ فرمائے گا. تو لہذا میرے محترم اسلام بھائیوں افطار کا وہ جو قبولیت والا وقت ہے نا، اس میں انشاءاللہ ہم نیت کرتے ہیں کہ ہم خوب دعائیں مانگیں گے انشاءاللہ. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے رمضان میں کسی روزہ دار کو افطار کرایا اس کے تمام گناہ بخش دیے جاتے ہیں. سبحان اللہ. اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص روزہ دار کو پیٹ بھر کر کھلائے گا تو اللہ تعالیٰ اس شخص کو میرے حوضے کوثر سے قیامت کے دن پانی پلائے گا، پھر وہ کبھی پیاسا نہ ہوگا یہاں تک کہ روزہ افطار کرنے والا جنت میں داخل ہو جائے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ہمارے سرکار امت کے غمخوار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس شخص نے روزہ دار کو پانی پلایا تو شخص گناہوں سے ایسا پاک ہو جاتا ہے جیسے آج ہی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہو. صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ حکم گھر پر ہے یا سفر میں ہے یا اس جگہ جہاں پانی نہ ملتا ہو؟ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ حکم عام ہے، اگرچہ فرات ندی کے کنارے پر بھی آپ کسی کو پانی پلا دیں گے نا، کھڑے آپ وہ شخص جس کو روزہ آپ نے افطار کروانا ہے وہ بھی نہر فرات پہ کھڑا ہے لیکن آپ اس میں پانی بھر کر روزہ دار کو پانی پلا دیں گے نا، تو یہ
حکم میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اور یہ خوشخبری آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے بھی رکھی ہے کہ روزہ افطار کروانے والے کے گناہوں کو اللہ معاف فرما دیتا ہے. اور پھر سب سے بڑا یہ کہ جو روزہ رکھنے والا جو روزہ رکھ کر ثواب پاتا ہے، افطار کروانے والے کو بھی اس کے برابر اللہ ثواب عطا فرماتا ہے. اور پھر ایک اور بڑی پیاری حدیث پاک، حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث پاک راوی ہیں، کہتے ہیں کہ سرکار دو عالم نبی محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے حلال کھانے یا پانی سے روزہ افطار کروایا، یہ شرط ہو کھانا حلال ہو، حرام نہ ہو، حرام کے مال کا نہ ہو، تو حلال جو ہے اس کو کھانا کسی روزہ دار کو کھلایا، روزہ افطار کروایا یا پانی پلوایا، تو فرشتے ماہ رمضان میں اس کے لیے بخشش کی دعا کرتے ہیں. اور فرشتوں کے سردار حضرت جبریل علیہ السلام شب قدر میں اس کے لیے استغفار بھی کرتے ہیں. اور ایک اور روایت میں آتا ہے کہ فرشتوں کے سردار حضرت جبریل علیہ السلام روزہ افطار کروانے والے سے مصافحہ بھی کرتے ہیں. سبحان اللہ. دیکھیے یہ کتنا ثواب کا کام ہے. اگر آپ یہ نہیں کہ پیٹ بھر کر کھلائیں، ایک گھونٹ پانی سے بھی روزہ افطار کریں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس روزہ افطار کروانے والے کو ایسا ثواب بھی عطا فرمائے گا. اور اس حدیث پاک کے تحت انشاءاللہ حضرت جبریل بھی اس سے مصافحہ فرمائیں گے. اگر پانی نہیں، کھجور کے ساتھ، آدھی کھجور کے ساتھ بھی اگر آپ روزہ افطار کروائیں تو انشاءاللہ حضرت جبریل جو ہے وہ کرم فرمائیں گے. تو روزہ دار افطار جو ہے، روزہ دار کو جو روزہ افطار کرواتا ہے وہ بڑے ثواب کا حقدار ہوتا ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے اس پر کتنا راضی ہے کہ ایک تو اس کی مغفرت بھی فرماتا ہے، دوسرا یہ کہ فرشتوں کے سردار بھی مصافحہ کریں گے اور فرشتے اس کے لیے بخشش کی دعا بھی کریں گے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں افطار کے سلسلے کرنے، اپنی توفیق کے مطابق، ہمت کے مطابق جو ہے افطار کروانے کی توفیق عطا فرمائے. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک رات میں سو رہا تھا کہ دو شخص آئے اور مجھے ایک پہاڑ پر لے جا رہے تھے. راستے میں نے چیخنے اور چلانے کی آوازیں سنی تو میں نے کہا کہ یہ آوازیں کیسی ہیں؟ تو ان دو لوگوں نے مجھے بتایا کہ یہ ایسے لوگوں کی آوازیں ہیں جو جہنمی ہیں. پھر میں آگے گیا تو وہاں پر ایک قوم کو دیکھا جو الٹے لٹکے ہوئے ہیں اور فرشتے ان کے منہ اور جبڑوں کو پھاڑ رہے ہیں جس سے خون جاری ہے. میں نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ تو بتایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو وقت سے پہلے روزہ افطار کر لیتے تھے. تو جہاں روزہ افطار کروانے کی فضیلتیں ہیں، وہاں روزہ وقت سے پہلے افطار کرنے کے لیے یہ حدیث پاک آپ غور سے سنیں، سخت وعیدیں بھی ہیں. تو لہٰذا ایمان والو، اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے جو ہے ہمارے روزوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور روزوں کا جو ہے اہتمام کرنے کے ساتھ ساتھ جو افطار اور سحر کے اوقات ہیں ان پر بھی ہمیں توجہ دینے کی توفیق عطا فرمائے. شیطان کب چاہے گا کہ روزہ دار روزہ رکھ کر گناہوں سے پاک و صاف ہو جائے اور اپنے رب تعالیٰ کو راضی کر دے، جنت کا حقدار بن جائے. اس لیے روزہ افطار کرتے وقت بہت احتیاط کی ضرورت ہے. وقت سے پہلے افطار کرنا روزہ کو ضائع کر دیتا ہے اور یہ عذاب کا سبب بن سکتا ہے. روزہ افطار کرنے میں تاخیر کرنا بھی منع اور ناپسندیدہ ہے. اب یہ نہیں کہ افطار کا وقت ہو گیا تو وہ لیٹ روزہ افطار کرے، اس کو بھی ناپسند فرمایا گیا. اس لیے جب یقین کامل ہو جائے کہ سورج ڈوب گیا ہے اور اب افطار کا وقت ہو گیا ہے تو روزہ افطار کرنا چاہیے. تو اس کے ساتھ ساتھ سحری کرنا بھی بڑی زبردست قسم کی عبادت ہے اور باعث ثواب ہے. ایک صحابی رسول عرض کرتے ہیں کہ میں نے اپنے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہو کر جو ہے آقا علیہ السلام کو سحری تناول فرماتے دیکھا کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم سحری تناول فرما رہے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سحری برکت کی چیز ہے جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں عطا فرمائی ہے، اس کو مت چھوڑنا. اور ایک اور روایت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی کو سحری کھانے کے لیے بلاتے تو ارشاد فرماتے آؤ برکت کا کھانا کھا لو، آؤ برکت کا کھانا کھا لو. ایک اور روایت میں آتا ہے کہ ایک صحابی نے جو ہے وہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ رمضان شریف میں نبی اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو ہے سحری کھانے کے لیے سب آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اسے بلایا اور فرمایا، جب سحری کے لیے بلایا تو فرمایا آؤ اور آ کر یہ برکت والا کھانا کھا. تو یہ سحری کرنا یہ برکت ہے. اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ
ایک حدیث پاک آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نقل کرتے ہیں، فرمایا کہ سحری کھایا کرو کیونکہ سحری میں برکت ہے۔ سحری کرنا بھی برکت، افطار کرنا بھی برکت، روزہ افطار کروانا بھی برکت، روزہ افطار کرنا بھی برکت، سحری کرنا بھی برکت، سحری کروانا بھی برکت کا کام۔ تو لہذا حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے سحری کرنے والوں پر درود یعنی رحمت بھیجتے ہیں۔ تو یہ الحمدللہ ثم الحمدللہ اللہ کے فضل اور اس کے کرم سے یہ ساری برکتیں آقا کی امت کو ملی ہیں۔ دیکھا جائے تو آقا علیہ السلام کی امتیوں کی عمریں بڑی کم ہیں، لیکن نیکیاں زیادہ اکٹھی کرنے کے بڑے زبردست مواقع آقا کی امت کو عطا فرمائے گی۔ عمریں تو کم ہیں لیکن ہم انشاءاللہ اس عمر میں جو اللہ نے عطا فرمائی ہے نیکیاں کریں گے تو انشاءاللہ بروز قیامت اللہ تبارک و تعالی جب باقی لوگوں باقی نبیوں کے امتی بھی ہوں گے، محشر میں آقا کے امتی سب سے زیادہ ہوں گے۔ وہ 100 برس کی عمریں پاتے تھے، 1000 برس کی عمریں پاتے تھے، لیکن آقا علیہ السلام کی امت کو ایک ایسی رات عطا فرمائے گی جو اس مہینے میں لیلۃ القدر کی رات آئے گی۔ اس رات میں جو اللہ کی بارگاہ میں جھک جائے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ہزاروں سال کی عبادت کرنے والوں سے بھی زیادہ ثواب عطا فرمائے۔ ایسے موقع اللہ نے ہمیں عطا فرمائے ہیں۔ یہ روزے افطار کروانے کی موقع میں عطا فرمائے ہیں، سحری کروانے کی موقع عطا فرمائے تو انشاءاللہ آقا کی امت سب سے الگ ہوگی۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو کامل روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ محبت سے کہہ دیجیے آمین۔ اخلاص کے ساتھ روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور روزوں کے ساتھ ساتھ جتنے بھی گناہ ہے، یہ نہیں کہ پیٹ جو ہے وہ اس کو کھانے سے روک دینا صرف یہ روزہ نہیں، پورے جسم کا ہمارا روزہ ہونا چاہیے۔ انشاءاللہ ہم اپنی آنکھوں کا بھی روزہ رکھیں گے، انشاءاللہ کہتے ہیں ہم اپنے کانوں کا بھی روزہ رکھیں گے، انشاءاللہ اپنی زبان کا روزہ بھی رکھیں گے، انشاءاللہ اپنے ہاتھوں کا روزہ بھی رکھیں گے، پاؤں کا روزہ بھی رکھیں گے، یعنی ان سارے اعضاء کو گناہوں سے بچا کر انشاءاللہ روزے رکھیں گے۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین عز و جل، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سنت عطا فرمائے۔